اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ابھی آیت نمبر 13، اور سوال یہ چل رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ حرکت میں ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ دن رات میں بھی ہم نے دیکھا، باقی مظاہر قدرت میں بھی، کہ سکون کوئی نہیں ہے، حرکت ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ تو بات ہوئی ہے کہ جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو سکن کا مطلب ہے ساکن یا ٹھہرا ہونا، اس کا مطلب ہے سکون۔ اور اس دنیا میں ہم نے بات یہ کر رہے تھے کہ سکون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، سو کر بھی انسان کو سکون نہیں ملتا، وہ انگزائٹی اور ڈپریشن جو وہ لے کر سوتا ہے اسی کو لے کے جاگتا ہے۔ اور کبھی کبھی انتھک محنت کر کے جس میں جسم تھکن سے چور ہو جاتا ہے، پھر بھی دل میں ایک سکون ہوتا ہے۔ تو یہ سکون کس کی طرف سے ہے پھر؟ اور بعض اوقات آپ دیکھیں، سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کے پاس، اس کے پاس دل کا سکون نہیں ہوتا، دل کا قرار نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ تو سکون چاہیے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہوگا، اسی پر توکل کرنا ہوگا۔ شرک کب شروع ہوتا ہے؟ جب توکل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر توکل نہ ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وسوسے، بے چینی، ڈر، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، فلانا کام میں نے کرنا ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ تو چھوڑ دیں، پریزنٹ میں جیئیں پھر، تاکہ توکل رکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، تاکہ زندگی میں سکون آئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا سنتا ہے وہ؟ جو بھی جس بھی مخلوق کی ضرورت ہے، حاجت ہے، دعا ہے، تو وہ مسلسل اپنی مخلوق سے جڑا ہوا ہے، سن رہا ہے۔ وہ علیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ میں اس سے کچھ نہیں چھپا سکتی، آپ اس سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ وہ ہمارا ان اینڈ آؤٹ جانتا ہے، ہمارا شعور اور لاشعور۔ انسان اپنے لاشعور سے اتنا واقف نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی آیت نمبر 14 کو۔ کل کہہ دیجئے، اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو سرپرست بنا دوں، اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، اصل میں پیدا کرنے والا ہے، فاتر ہے۔ اس فاتر کو انڈر لائن کریں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا، یعنی وہ لوگوں کو کھلاتا ہے، اس کو کھانے کی حاجت کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پہلا حصہ وہ تھا سماواتی والارض تک تھا، دوسرا حصہ کیا ہے؟ یطعم ولا یطعم۔ نیکسٹ پارٹ ہوگا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، کہہ دیجئے بے شک میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلا ہو جاؤں جو اسلام لایا، اسلمہ، جو اسلام لایا، اور آپ ہرگز نہ ہوں مشرکین میں سے۔ تو پہلی بات تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو سب سے پہلے ہی اسلام لایا، لیکن بعد میں کہا ہے کہ آپ مشرکین میں سے نہ ہو، ایک ہمیں تھوڑا سا شفٹ بھی نظر آتا ہے اس آیت میں۔ اب انداز وہی سوالیہ ہی ہے کہ ان حقائق کا جو اوپر بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے مالک کل ہونے کے بارے میں، اس کے اختیار کل، مختار کل ہونے کے ناطے سے، کہ تم خواہ کتنا ہی زور لگا لو، میرے لیے یہ کسی طرح گوارا نہیں ہے، اور میرے لیے یہ کسی طرح روا نہیں ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو ولی بنا لوں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا دوست جو مخلص ہو، جس پر مشکل میں بھروسہ کیا جا سکتا ہو، جس سے مدد کی امید رکھی جا سکتی ہو۔ اور ولی سے پہلے کس کا نام آ رہا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ ولی ہے۔ تو لفظ اللہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ اتھارٹی کو، بادشاہت کو، اقتدار اعلیٰ کو، ملکیت کو۔ یہ ہمارے رب کا ذاتی نام ہے۔ تو جس ذات میں یہ ساری خوبیاں موجود ہوں، بندگی کے لائق تو وہی ہوتی ہے۔ اب چھوٹی سی مثال اگر ہم دیکھیں ولی ہونے کی، اور وہ ولی جو ہے وہ تھوڑا پاورفل بھی ہو، کہ اگر ہمارے سوشل سرکل میں کوئی اہم نامی گرامی اتھارٹی رکھنے والا شخص ہو، تو اس کو اس کے ساتھ بنا کے رکھنے کے لیے یا اس کو رام کرنے کے لیے انسان کیسے کیسے پاپڑ بیلتا ہے کہ اس سے دوستی اور مضبوط تعلقات جڑے نہیں۔ تو یہاں تو اللہ کی بات ہو رہی ہے ولی کے طور پر، جو کہ سراسر بندگی کے لائق ہے اور ولی بھی ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر، اور اللہ کا نام جب میں نے لیا ہے تو اس میں وہ صفات، اتھارٹی، بادشاہت، اقتدار اعلیٰ اور ملکیت، یہ مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بنا لینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا مطلب ہے پھر وہ شرک کرے گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، کہ اللہ کو بھی مانے اور اس کے ساتھ ولی کسی اور کو بھی ٹھہرائے، یہ دونوں ایک جگہ نہیں آ سکتے۔
کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا اور رب کچھ اور بھی بنا لیے، تو یہ اکٹھی بات، یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ آگے اس کی شان ربوبیت بیان ہوئی ہے، نمبر 1 پوائنٹ، فاطر السماواتی والارض، وہ فاطر ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ فاطر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنے والا، جیسے کسی کپڑے کو پھاڑ کے 2 حصے کیا جائے۔ فطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی مدد سے کسی دوسری چیز کو پھاڑنا، ٹھیک ہے، کہ کوئی چیز، کوئی ٹول استعمال کر کے، فار ایگزامپل، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کو اس نے پھاڑ کے بنایا ہے۔ ابن عباس کے مطابق اس کا مطلب ابتدا کرنا بھی ہے، اس میں بنانا، درست کرنا اور پرفیکٹ کرنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، یعنی کریٹ بھی کیا اس کو، اس کے بعد درست کیا اور پھر اس کو پرفیکشن کے لیول تک لے کے گئے۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے جو یہ فاتر کا مطلب بڑا اچھا بتاتی ہے۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، کیا بھلا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا کیا؟ یعنی یہ کوئی ایسا مٹیریل تھا کہ جو ایک ہی مٹیریل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جدا کر کے زمین اور آسمان الگ الگ کی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی ایک نشانی ہے۔ بگ بینگ تھیری بھی آپ دیکھیں، اس پہ کیا کیا بات آتی ہے؟ بگ بینگ تھیری کیا ہے سائنس کی؟ کہ یہ جو ہمارے نظام شمسی کو لے کے وہ تھیری ہے کہ یہ جو سورج ہے نا، سورج آپ دیکھیں ایک ایک پگھلا ہوا جلتا ہوا مادہ ہے، تو اس پگھلے ہوئے جلتے ہوئے مادے کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی تھی بہت زور سے، اور پھر اس میں سے وہ مادہ جو ہے اس کے چھینٹے اڑے تھے، اور وہ جو مٹیریل یعنی باہر نکل آیا اس جھٹکے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ آس پاس اس کے وہ جو حصے الگ ہوئے تھے انہوں نے پھر آس پاس گھومنا شروع کر دیا، سورج کے آس پاس وہی پلانٹس بن گئے، اور جو چاند بنے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی بنے ہوئے، کسی پلانٹ کے ہیں کسی کے نہیں ہیں، کسی کے زیادہ ہیں کسی کے کم، ہماری زمین کا ایک چاند ہے جیسے۔ اب آپ دیکھیے یہ بالکل ایسی ہی مثال ہے جو بگ بینگ تھیری والی ہے۔ اگر میں آپ کو ایک سمپل مثال دوں کہ آپ جیسے کسی پین میں نا شوگر کو میلٹ کر رہے ہیں یا گڑ کو میلٹ کر رہے ہیں، جب آپ شوگر اور گڑ کو میلٹ کریں تو وہ ایسے پہلے تو وہ سالڈ ہوتا ہے اور پھر وہ دیکھیں کہ کیسے کھولنا شروع کر دیتا ہے، لیکوڈ فارم میں آ جاتا ہے۔ اب اگر اس ٹائم پہ آپ کے برتن کو ہٹ لگے نا زور سے، تو کیا ہوگا؟ مٹیریل اڑ کے باہر آئے گا کچھ، تو وہ چھوٹے چھوٹے چھینٹے ٹائپ نا کچھ حصے جو ہیں وہ اس کے باہر آئیں گے، وہ جہاں پہ بھی گریں گے وہ وہیں پہ جم جائیں گے۔ تو آپ اس کو امیجن کر لیجئے، بگ بینگ تھیری بھی تقریباً ایسی ہی ہے۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پھاڑنے والی بات پہ میں نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربوبیت کی دوسری نشانی، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ یہ بھی اللہ کی ربوبیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، نہ صرف زمین اور آسمان کو وجود میں لایا بلکہ اس پر رزق کا انتظام بھی کیا تمام مخلوقات کے لیے۔ اور یہاں پہ نا ایک بڑا خوبصورت طرز بھی ہے کہ مشرکوں نے اللہ کے سوا جن جن کو خدا بنا رکھا تھا نا، وہ سب ان اپنے یہ جو خدا ہے نا ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے وہ لڈو پیڑے وغیرہ رکھا کرتے تھے۔ اور دنیا میں یعنی اس کا مطلب ہے وہ انسانوں سے رزق لے رہے ہیں، انسانوں کو دے نہیں رہے، لے رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی دنیاوی خدا اپنی ٹھاٹ باٹ اس وقت تک نہیں جما سکتا جب تک کہ وہ اپنی رعایا سے کچھ نذرانے یا ٹیکسز نہ لے، اور ظاہر ہے وہ ظلم کے نظام کے تحت وہ کرتا ہے یہ سارا کام۔ اسی طرح کوئی صاحب قبر ہو، اس کی شان بھی قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ خوبصورت وہ مقبرہ نہ بنایا جائے اس کے اوپر، اور اس کے پرستار نہ بیٹھے اور اس کی دھاک نہ جمائے وہاں پر۔ سملرلی کسی دیوتا کا دربار نہیں سج سکتا جب تک کہ اس کے پجاری اس کا ایک مجسمہ بنا کر کسی عالی شان مندر میں نہ رکھیں، پھر اس مندر کو سجائیں بنائیں نہ۔ تو یہ سارے جو بناوٹی خدا ہیں نا، یہ کس کے محتاج ہیں؟ بندوں کے، جن کے اوپر یہ خدا بنے ہوئے ان کے محتاج ہیں۔ صرف اللہ ہی وہ حقیقی الہ ہے جس کی خدائی صرف اپنے بلبوتے پر قائم ہے، وہ کسی اور کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، قرآن میں ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر خرچ کرو، تو اصل میں کس پہ خرچ کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا ہوتا ہے نا، اور اسی رزق سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ انفاق ہوتا ہے، لیکن فائدہ اس کا کس کو ہو رہا تھا؟ اللہ کی مخلوق کو ہو رہا تھا۔ اب اس کو لفظ ولی سے لنک کریں ان دونوں چیزوں کو، تو پھر جو ہے وہ دلائل سن کر کون سی گنجائش باقی بچتی ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنا لے؟ اب اگر ہم اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ ولی ہے، تو اس کا مسلمانوں کے رویے پہ کیا اثر ہونا چاہیے، اور کافر کے رویے میں کیا اس کا اثر ہے؟ کیونکہ وہ مانتا تو ہے کہ تخلیق اللہ نے کی ہے، لیکن
اس نے بہت سارے رب بنا رکھے. تو مسلمان کا رویہ کیا ہوگا کہ وہ صرف اللہ کو جو وحدہ لا شریک ہے اسی کو اپنا ولی سمجھتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اسی سے حاجت روائی کا طلبگار ہے، اسی کو اپنا حاکم اور قانون ساز سمجھتا ہے. اپنے دل میں، سوچ میں اور عمل میں وہ صرف اسی کو سرپرست مانتا ہے. جبکہ کافر دوغلی پالیسی کے اوپر ہوتا ہے. مانتا تو ہے کہ تخلیق صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن اپنی عملی زندگی کے پہلو میں وہ اس کے ساتھ اوروں کو بھی ولی اور حاجت روا مانتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مشرکانہ رویہ. اور شرک اور اسلام، جیسے پہلے بات ہوئی، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پڑھتے تو ہم لا الہ الا اللہ ہیں، شہادت تو ہم اللہ کے ایک ہونے کی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے مختلف ارباب بنا تو نہیں رکھے کہیں ایسے ہم نے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لاسٹ پارٹ دیکھیے آیت کا، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. کہہ دیجئے میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ میں وہ پہلا ہو جاؤں جو اسلام لایا، اور آپ ہرگز نہ ہوں مشرکین میں سے. تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ مشرکین کے سامنے اپنے شرک سے ناپسندیدگی اور بیزاری کا اظہار کر دیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، قریش مکہ، کہ آپ اس نظریاتی مسئلے میں تھوڑی سی نرمی دکھا دیں اور ان کے الہوں کو بھی اپنے دین میں کوئی حیثیت دے دیں، یعنی کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی اپنائیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں کوئی نرمی اور مصالحت نہیں ہو سکتی. گویا یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ اللہ نے تمہارے بتوں کو خدائی میں شریک کیا ہوا ہے اور تمہیں ان کی عبادت کا بھی حکم ملا ہے، تو تم جانو اور تمہارا حکم جانے، میں تو وہی کروں گا جس کا حکم مجھے میرے رب نے دے دیا ہے. وہ رب جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جو مخلوق کا رازق ہے، جو ولی بنائے جانے کے لائق ہے. کوئی میری بات مانے یا نہ مانے، ساتھ دے یا نہ دے، میں تو اسی حکم کی تعمیل کروں گا. اسلمہ، ٹوٹل سبمیشن، ظاہری صورت میں ہو یا باطنی صورت میں بھی ہو. یہ آیت آپ دیکھیں، میں جو آخر میں، سوری، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی، ولا تکونن من المشرکین. یہ حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، مگر اس خطاب کا رخ جو ہے وہ مشرکین عرب کی طرف ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ابھی یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا، جو ہم نے مکی دور کے 4 پیریڈ پڑھے تھے، یہ آخری پیریڈ چل رہا ہے جس میں فتنہ عروج پہ پہنچا ہوا ہے. ذہنی اذیتیں، جسمانی اذیتیں حد پہ حد کو ٹچ کر رہی ہیں. مشرکین مکہ کی طرف سے ہو رہا ہے سب کچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی زندگیاں تنگ ہو چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دے رہے ہیں کہ ان حالات میں بھی دو ٹوک انداز اپناؤ. عام طور پر کیا ہوتا ہے ایسے حالات میں؟ انسان سمجھوتا کر لیتا ہے کہ کچھ نرمی ہو جائے میرے لیے، مگر جہاں دین کو قائم کرنے کی بات ہو تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور جہاں یہ بات آ جائے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ شرک، ان دونوں کے درمیان میں اگر ہم لائن ڈرا نہیں کرتے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر ایک عجیب سا ملغوبہ بن جاتا ہے جو کہ بنا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں. لہٰذا اپنے موقف پر ڈٹ کر رہنا ہے، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کبھی بھی. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 15. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہہ دیجئے میں تو ڈرتا ہوں اپنے رب، اگر میں نے نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں اپنے رب کے بڑے دن کے عذاب سے. یعنی یہ اعلان بھی جو ہے نا وہ اسی دو ٹوک اعلان میں شامل ہے، یہ آیت بھی جس کا اوپر ذکر گزرا، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں. یعنی یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے، اتنا حساس ہے کہ حکم کی خلاف ورزی پر انبیاء کو بھی کوئی معافی نہیں ہے. تو دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ رسول خود بھی تو عبد ہوتا ہے. تو جو کوئی بھی خوف سے آزاد ہے اس سینیریو کو لے کے کہ شرک کر رہا ہے اور پھر بھی خوف سے آزاد ہے، تو پھر تو بہت زیادہ گھبرانے والی سچویشن ہے. اور اللہ کا عذاب تو ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرا جائے. یہاں پہ یوم عظیم کے عذاب کی بات ہوئی ہے، یعنی قیامت کے دن جو بہت بڑا دن ہے اس کے عذاب کی بات ہے. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے عذاب الہی سے. ان کو ڈر رہتا تھا کہ کہیں آ نہ جائے وہ. اہل مکہ کو بھی ڈرا کر یہاں وارننگ ہی دی جا رہی ہے، یعنی یہاں پہ ڈر کی اسٹریٹجی لگائی گئی ہے. اوپر عقل کے دلائل دے کے بات کو واضح کیا گیا تھا، مگر جب کوئی عقل استعمال ہی نہ کرے تو پھر اس کو ڈرا کر برے نتائج سے آگاہ کیا جاتا ہے. آیت نمبر 16 دیکھتے ہیں، میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. تو جو کوئی پھیر دیا گیا اس دن عذاب سے تو تحقیق اس نے اس پر رحم کیا. کس دن؟ وہ جو بڑا دن ہے نا اوپر جس کی بات ہوئی، اسی دن کی، یومئذ اس طرف اشارہ ہے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. اور یہی کامیابی ہے بہت واضح. کیا کامیابی ہے؟ سب سے بڑی فوز. فوز کا مطلب ہوتا ہے بڑی کامیابی جو واضح ہو، اور وہ کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن عذاب سے بچ کر اللہ کی رحمت کو پالیں. اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت.
کسی کو بھی جنت اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی، مگر اللہ رحمت کرے گا کس پر؟ وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قابل بنایا ہوگا، اس پہ رحم کرے گا اللہ۔ جس نے زندگی ایسے گزار دی کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، توحید بھی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں ساتھ، تو پھر کیا کس طرح کی رحمت کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ اب دیکھیں رحمت کی جو آیت آئی ہے یہ کس کانٹیکس میں آئی ہے، ہمیں کانٹیکس دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 17۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے مگر وہی خود۔ یہ بِضُرٍ کا لفظ جو ہے یہ انڈر لائن کرنا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ تو ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ اچھا جی، پہلا لفظ ہم وہ بدرن ہم نے دور، ٹھیک ہے۔ مفلسی، اس کا مطلب کیا ہے؟ مفلسی بیماری، عذاب، کوئی بھی تکلیف جس سے زندگی میں سکون نہ رہے۔ اللہ کے خالق کل، قادر مطلق، سمیع و علیم، عذاب عظیم میں مبتلا کرنے کی قدرت اور رحمت میں داخل کرنے کا اختیار، یہ ساری صفات ابھی ہم نے پڑھی۔ یہاں پہ مثال کے طور پر بتایا جا رہا ہے، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے یا کوئی خیر پہنچے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اگر کوئی نقصان آپ کو کوئی پہنچا رہا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو نفع میں نہیں بدل سکتی یا اس تکلیف کو آپ سے ہٹا نہیں سکتی، اور اگر آپ کو کوئی خیر پہنچائے تو پوری دنیا مل کر بھی زور لگا لے تو اس بھلائی کو آپ سے چھین نہیں سکتی۔ یہ قدرت صرف کس کی ہے؟ اسی وحدہ لا شریک کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے ہر خیال کو جانتا ہے، اس کے اندر پلنے والے خدشات کو، خوف کو، شکوک و شبہات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کا نظریہ درست کر رہا ہے کہ اس کو اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو اور پھر وہ آسانی سے شرک سے اعلان بیزاری کر لے۔ تو یہ آیت ہمیں جس چیز کا درس دے رہی ہے نا، سبق دے رہی ہے، وہ ہے ایمان کلی، پورا ایمان جو اللہ پہ ہوگا۔ اگر دیکھیں اس بات کا ادراک ہو جائے، کس بات کا ادراک؟ کہ نقصان بھی میرے رب کی طرف سے ہے اور نفع بھی میرے رب کی طرف سے ہے، اور کسی کے ہاتھ میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو کیا اس کا نتیجہ ہوگا کہ انسان کے اندر خوف، شکوک و شبہات، خدشات، شیطانی وسوسے یہ سب دور ہو جاتے، انسان میں مایوسی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کل کی فکر میں نہیں جیتا، اپنا حال سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم اپنا حال سنوار لیں نا، دا پریزنٹ مومنٹ، آپ نے کبھی سوچا اس بات کو کہ ہم پریزنٹ مومنٹ میں نہیں جیتے؟ یا تو ہم ماضی کو سوچ رہے ہوتے ہیں یا کل کی فکر میں لگے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پریزنٹ مومنٹ کے ساتھ جو جو ابھی وقت جو گزر رہا ہے جس میں میں ابھی ہوں، میں اس کے ساتھ تو انصاف نہیں کر رہی نا۔ تو اگر میں اس کو ہی اچھا بنا لوں تو اس کا مطلب ہے میرا ماضی بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا، اور مستقبل تو ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں، تو مجھے اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ پھر اپنا حال سنوارنے کی جب کوشش کرتا ہے تو بہادر بھی ہو جاتا ہے۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے کیا میں تجھے ایسی کلمات نہ سکھاؤں جس کے ساتھ اللہ تجھے نفع دے؟ میں نے کہا ضرور، کرم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو یاد رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اللہ کو یاد رکھ، وہ تیری حفاظت کرے گا، تو خوشحالی میں اللہ کا عرفان حاصل کر، وہ شدت میں تجھ پر کرم فرمائے گا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، جب تو مدد طلب کرے تو اللہ کی مدد طلب کر، جو کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ قلم خشک ہو چکا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، یہ بھی پچھلی آیت سے ملتی جلتی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غلبہ رکھنے والا ہے اپنے بندوں پر، القاہر انڈر لائن کرنا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت حکمت والا ہے اور خوب باخبر ہے۔ القاہر، القہار، القہار کیا ہے؟ اللہ کا صفاتی نام ہے نا، کیا مطلب ہے؟ قہر نازل کرنے والا، غلبہ حاصل کرنے والا، زبردست، زوردار، بہت طاقتور، سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا، کامل اختیار والا، فوقیت والا۔ عربی میں قہر کا جو لفظ ہے وہ اردو والے معنی میں نہیں آتا، اردو میں زیادہ تر کیونکہ ہم اس کو نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں، تو عربی میں اس کے معنی اختیار اور قابو، حکومت اور تسلط میں رکھنے کے آتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے نا وہ قدیر سے بڑھ کر مفہوم دیتا ہے، وہ پیچھے میں نے آپ کو قدیر ہم نے پڑھا نا، اسی میں نے کہا تھا اس کو بھی انڈر لائن کر لیں اور قدیر کو بھی، یہ دونوں میں کمپیریزن کریں تو قدیر سے زیادہ معنی رکھتا ہے القاہر۔ کیوں؟
کیونکہ اس میں دوسرے کو مغلوب کرنا بھی شامل ہے اس کے معنی میں. قہار اسی لفظ سے پھر مبالغے کا صیغہ ہے، ہائپربولک فارم، جو اسماء حسنہ میں سے ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ کنٹرولر، یعنی تمام جہان اور اس کے تمام بندے، ہر آن اس کی مٹھی میں ہے، اس کے قابو میں ہے. وہ ان کو قابو میں رکھنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی وہ مدد کا محتاج ہے، اور نہ ہی اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ جب وہ ان کو پکڑنا چاہے تو کوئی اس کی گرفت سے باہر نکل کے نہ بھاگ جائے. تو وہ اپنے بندوں پر القاہر ہے. اور ایک بات اور اس میں کہ جیسے اہل مکہ کو سنائی جا رہی ہے نا کہ تم رسول کو تو اگنور کر سکتے ہو لیکن تم القاہر کو اگنور نہیں کر سکو گے. اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں فرمایا تھا کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس کے اوپر رحمت لکھ لی ہے، واجب کر لی ہے. مگر وہ صرف رحمت ہی نہیں کرتا، اپنے بندوں پر کنٹرول بھی رکھتا ہے. اور یہ دونوں سائڈ ہمیں معلوم ہو تو پھر ہماری لائن سیدھی ہوتی ہے، ورنہ ایک ہی طرف اگر ہم جھک جائیں تو عمل میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر انسان کے اندر وہ افراط و تفریط آنی شروع ہو جاتی ہے، بیلنس اپروچ نہیں آتی. تو اللہ جہاں جہاں پہ رحم کرنے والا ہے وہاں کنٹرول کرنے والا بھی ہے. پھر فرمایا کہ وہ الحکیم ہے، الخبیر ہے، یعنی کنٹرول کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، بلکہ اس کی تو اس اتھارٹی پر بھی اس نے خود حکمت کا چیک رکھا ہوا ہے. اور وہ چونکہ بندوں کے سب حالات کو جانتا ہے، ظاہری اور باطنی حالات کو، اسی لیے اسی بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے. تو چونکہ مضمون شرک کا بیان ہو رہا ہے تو اس کے ہاں کسی ایسی سفارش کی گنجائش نہیں ہوگی جو حق کو باطل اور باطل کو حق بنا سکے. سفارش کی بات میں نے کیوں کی یہاں پہ؟ اس لیے کہ شرک کرنے والوں کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جو ان کے شرکاء ہیں، جو انہوں نے رب بنا رکھے ہیں، یہ اللہ کے ہاں سفارشیں کرتے ہیں ان کی. تو کیونکہ یہ اس کی حکمت سے بھی منافی ہے یہ بات، اور اس کے خبیر ہونے کی بھی منافی ہے کہ وہ کسی اور کو سفارش کے اندر جو ہے وہ کوئی مقام دے اور حقیقت کو بدل دے. اور اب دیکھیں کافی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھتے آ رہے ہیں، اور مکی صورتوں میں پھر اللہ کی صفات ہمیں کافی زیادہ نظر آتی ہیں اللہ کے تعارف کے طور پر. اگلی آیت، آیت نمبر 19. یہ کافی اہم آیت ہے سمجھنے کے لیے. کل کہہ دیجئے، ایو شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز سب سے بڑی ہے گواہی میں؟ یہ پہلا پارٹ ہوگا، مطلب اس پہ ون لکھ لیجئے. قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان. دوسرا پارٹ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ خبردار کروں یا ڈراؤں اور جس کو بھی یہ پہنچے. وَمَن بَلَغَ، یہ انڈر لائن کرنے کی ضرورت ہے، وَمَن بَلَغَ. یہ تھرڈ پارٹ ہوگا. ہاں، انکم لتشہدون ان مع اللہ الہۃ اخری، کیا بے شک تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے الہ بھی ہیں؟ قل لا اشہد، کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا. نیکسٹ پارٹ ہے یہ فورتھ اور لاسٹ. قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، کہہ دیجئے بے شک وہ الہ ہے ایک ہی، اور بے شک میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. تو پہلی آیت کا اس آیت کا پہلا حصہ، قل ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دیجئے کون سی چیز سب سے بڑی ہے گواہی میں. ایک سوال یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے اور بات گواہی یا شہادت کی ہو رہی ہے. مگر گواہی تو کسی معاملے پہ ہوتی ہے نا، تو کیا معاملہ ہے، کس بات پہ گواہی کی بات ہو رہی ہے؟ قریش مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے آپ کوئی گواہی لے کر آئیں. کس بات کی؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ کہ اس کا کوئی آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کی بھی گواہی لے کر آئیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. تو ان سے پوچھو ذرا کہ کون سی چیز اب تمہیں گواہی کے لیے چاہیے، کون سا گواہ چاہیے جس کے مل جانے پر تم یہ کیس کلوز کر دو گے. اگلا حصہ ہے قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان. تو جواب دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، کہہ دیجیے کہ اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ ہے کہ میں اس اللہ کی طرف سے معمور ہوا ہوا رسول ہوں، جو کچھ کہتا ہوں اسی کے حکم سے کہتا ہوں. اور ان کا جواب سننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر خود ہی جواب دیا گیا ہے. کیا؟ کہہ دیجیے اللہ کہ تمہاری رائے کی اس امر میں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم الگ ہو ہم الگ ہیں. دو لائن ڈرا ہو چکی ہے کیونکہ آخر میں وہ برات کا اعلان بھی ہے. وَأُوحِيَ، اور وہی کیا گیا ہے، الیہ ھذا القرآن، میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَ بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں اس سے خبردار تمہیں ڈراؤں یا خبردار کروں اور جس کو بھی یہ پہنچے. تو یہ شہادت اللہ کی، جو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے، گواہی دی ہے، یہ قرآن کی شکل میں آئی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟
انذار کرنا، ڈرانا، ہوشیار کرنا، وارن کرنا. چونکہ آخری مکی دور کی صورت ہے، اس لیے اس میں یہ انذار کا پہلو ہمیں نظر آ رہا ہے. تو انذار قرآن کے ذریعے کرنا ہے، اور کس کو کرنا ہے؟ جس تک یہ پہنچے. تو ہر وہ شخص، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں موجود ہے، وہ آج میں اور آپ بھی ہیں، جس کو بھی یہ قرآن پہنچے، اس کی تعلیمات پہنچ جائیں، تو گویا وہ انذار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ بن گیا. تو اب یہ اس کا کام ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچائے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جاری ہے. تو مسلمانوں کو اس میں سے ایک لیسن بھی دے دیا گیا ہے، مسلمانوں کو بھی. اور سورۃ توبہ کی ایک آیت ہے 22، بڑی خوبصورت. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. بس ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اٹھتی، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں جب ان کی طرف واپس پلٹیں. یہی حقیقت حدیث میں بھی واضح کی گئی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کرام پر انذار اور تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی اور فرمایا فَلْيَبْلُغَ فَلْيَبْلُغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ. بس چاہیے کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. اور البقرہ میں ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، یعنی شہادت علی الناس کا کام کرو، اسی طرح گواہی دینی ہے، اور تم پر رسول گواہ ہو جائے. اس میں امت محمدی کا فرض منصبی شہادت علی الناس بیان ہوا ہے، جس کی تفسیر ہم البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. آگے فرمایا انکم، کیا بے شک تم لتشہدون ان مع اللہ الہ اخری، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے گواہ ہیں؟ قل کہہ دیجئے لا اشہد، میں تو گواہی نہیں دیتا. اب آپ دیکھیں کہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو جواب خود ہی دیا جا رہا ہے. یعنی اس حصے میں بھی اسلامی نظریہ حیات کا بنیادی جو مسئلہ ہے وہ زیر بحث ہے، اور توحید اور شرک ہے. تو توحید اور شرک کے معاملے میں فیصلہ کن گواہی صرف اللہ کی ہے. اب ان سے پھر سے سوال پوچھا جا رہا ہے، اور بڑا جھنجھوڑنے والا انداز، کیا واقعی تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ یعنی آر یو سیریس کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ کسی چیز کی جب شہادت دی جاتی ہے یا گواہی دی جاتی ہے، کیا میں اگر مجھے کسی چیز کی گواہی کے لیے بلایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس اس واقعے کا علم ہونا چاہیے نا، علم یقینی ہونا چاہیے جس کی گواہی میں دینے جا رہی ہوں، یا محض میں نے وہ چیز گمان کر لیا یا خود بخود سوچ لیا ہے؟ کیا گمان اور سوچ صرف اپنا فلسفہ کافی ہوگا گواہی کے لیے؟ نہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے نا، جس کی بنا پر انسان پورے یقین سے، کنوکشن سے کہہ سکے کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی تمہارے پاس کوئی ایسا علم ہے جس کی بنا پہ تم یہ کہتے ہو کہ ہاں اللہ کے سوا دوسرے الہ بھی موجود ہیں جن کی پرستش کی جائے؟ تو قل لا اشہد کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا. یعنی اگر تم ایسے ہو کہ جھوٹی گواہی بھی دے دو علم کے بغیر، کیونکہ علم تو ہے نہیں تمہارے پاس، تو میں تم جیسا نہیں ہوں، میں یہ گواہی نہیں دے سکوں گا. میرے پاس تو یہی گواہی ہے کہ نہیں وہ ہے. قل کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد، کہہ دیجئے بے شک وہ الہ ہے ایک ہی. اور وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک کہ میں بری و ذمہ ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو صرف ایک الہ سمجھتا ہے. کیا ہماری زندگیوں میں وہ چھوٹے چھوٹے بہت سے الہ نہیں ہیں جن کو ہم مصیبت کے وقت پکارتے ہیں؟ تو پھر لوٹ کر ہم بھی اسی دور میں نہیں پہنچ جاتے جس کو ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں؟ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضرت ربیع بن عامر کو مسلمانوں کی طرف سے ایلچی بنا کر ایرانیوں کے کمانڈر ان چیف رستم کے ہاں بھیجا گیا. اس نے حضرت ربیع سے پوچھا کہ کیوں تم لوگوں نے ہم پہ لشکر کشی کی ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں اسی کام کے لیے اٹھایا ہے کہ وہ اپنے جن بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا چاہتا ہے انہیں اس غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی غلامی میں داخل کرے، پھر انہیں دنیا اور آخرت کی وسعتوں کے اندر لے جائے، اور دوسرے ادیان کے مظالم سے نکال کر اسلام کے نظام عدل میں داخل کرے. تو آج انسانیت کو دیکھیں، پھر سے انسانوں کی غلام نہیں ہو چکی، کیونکہ اس نے اس شہادت سے لا الہ الا اللہ کہہ تو دیا لیکن اس سے روگردانی کی. تو آگے جو کرا ہے نا کہ میں تو بری و ذمہ ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو، تو یہ بات بھی نوٹ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے ان لوگوں سے نا. قریش مکہ سے کل کے سیغے میں بات ہو رہی ہے، اور پہلے بھی ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کی شدید ناراضگی کا اظہار ہے. بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں. کیا کہیں؟ کہ وہ ایک ہی الہ ہے. کون؟ اللہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو اس مسئلہ توحید و شرک میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کی مکمل سپریشن ہے، جدائی ہے. پیچھے جتنا بھی آرگیومنٹ بلڈ ہوا ہے اسی بنیاد پر ہوا ہے کہ وہ اکیلا خالق ہے،
آسمانوں اور زمین کا اکیلا مالک ہے، وہی اکیلا سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، وہ مکان کا ہی نہیں زمان کا بھی مالک ہے، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کا مالک ہے، اور عذاب دینے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے اور اسی سے محبت بھی کی جائے۔ تو آگے جا کے جو اعلان برات ہے مشرکین سے، تو اعلان برات کب کیا جاتا ہے؟ جب ہدایت دینے کی پوری کوشش کر لی جاتی ہے اور قوم نہیں مانتی، تو یہ اعلان برات شرک کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ تم تو شرک کر رہے ہو، میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں، میرا اعلان برات ہے۔ تو ہمارے لیے بھی پھر یہی حکم ہے توحید کے مقابلے میں، توحید کے معاملے میں، کہ ایک تو ہم شرک کا اور یا جاہلیت کا بائیکاٹ کریں، اور دوسری بات ہے کہ اصل توحید کی تعلیمات کا اعلان کریں۔ اور ایک اور بات جو اس آیت کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بات کی ہے نا کہ انی بریئم مما تشرکون، اس کے ساتھ نا حضرت ابراہیم کا نام لکھ لیں اس آیت کی اسی صورت میں نا، اس آیت کی کہہ رہی ہوں سوری، اسی صورت میں آگے چل کر ریفرنس کے طور پر یہ آیت، اس آیت کی ضرورت پڑے گی، اور وہ ریفرنس بھی شہادت کے طور پر آئے گا جس کی ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں۔ تو آج کا لیسن یہی تک تھا۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔